ٹاماہاک, انہوں نے نمبر آف ایسٹس کاؤنٹ کیے ہوئے کہ ہاؤ مینی ایسٹس آر گوئنگ ٹو بی ڈپلائڈ, یوٹیلائزڈ ٹورڈز ایران اینڈ دس ایریا, اینڈ دیر آفٹر they might be planning something else. One, they don't want to go head on to USA. ان کو اپنی دو چیزوں پہ ایک اسٹریٹجک تھاٹ ہے. میں اور آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ آج سے 2 دہائیوں پہلے جب ڈینگ شیاؤپنگ صاحب نے اوپننس لے کے آئے چائنا میں, اس وقت سے آپ ایک چینج دیکھیں تو انہوں نے افریقہ میں انویسٹ کرنا شروع کیا, ریئر ارتھ ایلیمنٹس پہ, منرلس کے اوپر انویسٹ کرنا شروع کیا, گولڈ پہ کرنا شروع کیا. ریئر ارتھ منرلس کی آج بات ہو رہی ہے, انہوں نے 2 دہائیاں پہلے پلان کر لیا تھا. تھرڈ, اب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمیشہ پاکستان کو انہوں نے یہ سبق دیا کہ اپنی معیشت کو سیدھا کرو, اپنی انٹرنل اکانومی کو سیدھا کرو, اپنی انٹرنل اسٹیبلٹی کو لے کے آؤ. تو چائنا کبھی بھی اپ فرنٹ اس قسم کے معاملے میں امریکہ کے خلاف نہیں جائے گا. سیم از رشیا. چائنا اپنے اتحادیوں کو کہتا ہے کہ اپنا گھر سیدھا کرو, گھر سیدھا کرو. مورل سپورٹ, فائنینشیل سپورٹ, اسٹریٹجک سپورٹ وہ کرتا رہے گا, ٹیکنالوجیکل سپورٹ میں پیچھے نہیں ہے. اگر ایران میں آج جو ایسٹس زیادہ موجود ہیں اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن چائنا کی ہے. اب آپ رشیا کی طرف آ جائیں. رشیا کافی حد تک ویک ہے. اٹ از ناٹ ایٹ پار پر سے ود چائنا اور ایون یو ایس اے کی. تو اور اب خود بھی الجھ گیا, الجھا ہوا ہے. اب اس الجھاؤ میں وہ ایک اور فرنٹ نہیں کھولنا چاہتا. میرے خیال میں آپ کو چائنا اور ایران سے کسی اگریسو یا اسٹرانگ, چین اور روس سے پاسچرنگ کی میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ایسا کریں گے. ارشد ملک صاحب یہ بتائیے, کیا گریٹر اسرائیل منصوبے پہ باقاعدہ کام شروع ہو گیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں جی کہ نہ صرف گریٹر اسرائیل پہ کام شروع ہو چکا ہے بلکہ ایک آپ کے خطے میں بھی ایک گریٹر پلان پہ کام ہو رہا ہے. اچھا, وہ کیا؟ دیکھیں, کچھ طاقتیں ہیں اور ہم آگے بات بھی کریں گے, کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو پاکستان کو سٹیبل دیکھنا چاہتی ہیں, کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو آپ کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتی. اب آپ المیہ تاریخ کا یہ دیکھیں, اور یہ میں آپ کو ایک بات بڑے ذمہ داری سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ شہادتیں ہوں گی تو یہ نمبر نہیں گنے جائیں گے, یہ تاریخ میں دلیلیں بن جائیں گی, یہ تاریخ کے اوراق کا حصہ بن جائیں گی. آج خامنائی جو شہید ہوئے ہیں یا جب وہاں پہ بچیوں کی شہادتیں ہوئی ہیں, جب بے گناہ شہید ہو رہے ہیں, میری ذاتی رائے ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, کہ ایران کے اندر ان کی مخالفت ضرور ہے, بلکہ لیکن اس شہادتوں اور اس کا جو پازیٹیو امپیکٹ اس قوم میں آئے گا وہ ایک جنون میں اضافہ ہوگا. ایک ان کی جو رجیم چینج کی خواہش ہے وہ اتنی امریکہ کی جو اسرائیل کی ہے وہ نہیں پنپ پائے گی. آپ کی اسیسمنٹ کے مطابق امریکہ اور اسرائیل نے تو شاید یہ سوچا ہو کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں رجیم چینج ہو جائے گا, لیکن ان کے پلان کو دھچکا نہیں لگا. بہت بڑا دھچکا لگا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو پچھلا جو انکاؤنٹر ہوا تھا اس پہ بھی میں نے اور آپ نے بات کی تھی, تو اس وقت میں نے آپ سے کہا تھا کہ خامنائی صاحب نے ایک آرڈر آف میرٹ بنا کے ایشو کر دیا, اینڈ دیٹ از واٹ از دا بیوٹی آف دا سسٹم, دیٹ if I don't stay there, you are not there, then there is a system which is taking over. So now you have seen کہ وہ جیسی ان کی شہادتیں ہوتی ہیں یا ایلیمینیشن ہوتی ہے تو آرڈر چلتا ہے اور سسٹمیٹکلی ریپلیسمنٹس آ رہی ہیں. اب وہ جو سسٹم ہے وہ ایک اسٹرانگ سسٹم جو پریویل کر رہا ہے. کیا خامنائی صاحب کے بعد ایسے لوگ ان کے سسٹم میں, ایسے قابل لوگ ہوں گے جو یہ نظام چلا سکیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ اور میں یہ اتفاق کرتے ہیں کہ جو آئندہ والی نسل ہے وہ ہم سے بہتر ہے, جین زی ہم سے بہت بہتر ہے. سملرلی وہ لوگ جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے, گروم ہوتے رہے, وہ یقیناً اس قابل ہیں. اور ایک اور میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے کہ ایران کے اندر بالکل انتشار ہے, بالکل پریشانی ہے, معیشت کا برا حال ہے, جین زی کا برا حال ہے, جابز نہیں ہیں, سینکشنز میں مرے ہوئے ہیں, لیکن جو ان کی ایک سوچ ہے دیٹ از اگینسٹ صہیونیت اور کیپٹلسٹ سوچ, وہ ایک اکٹھی ہو جاتی ہے. آج اگر لوگ یہ کہیں کہ بہت سے لوگ ایران میں سڑکوں پہ نہیں آئے تو اس کی 2 وجہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ حالات ایسے نہیں ہیں, اس انسرٹنٹی, مسائل گر رہے ہیں, بام گر رہے ہیں. دوسرا, اندرونی طور پہ وہ ابھی بھی جو اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے اس کو 100% ریجیکٹ نہیں کر رہے. سو میری ذاتی رائے میں ان کی ٹیم ابھی بھی موجود ہے اور ان کی ٹیم کا کنٹرول ابھی بھی ہے. موساد اس حد تک ایران کے سسٹم میں سرایت کر چکی تھی کہ جو خامنائی صاحب کی شہادت کے بعد تصویر وہاں پر موجود ایک شخص نے
اسرائیل کے حکام کو بھجوائی، یعنی اس حد تک ان کے سسٹم میں پینیٹریٹ یہ کر چکے تھے. کیا یہ ان کی ناکامی نہیں تھی؟ بہت بڑی ناکامی اور ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق. یاد رکھیے ایران کے اندر جو داخلی انتشار تھا وہ ان طاقتوں کو ہوا دے رہا تھا جو ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، جو کہ بہت زیادتی کی بات. ہمیں بھی اپنے ملک میں بھی اور ایران میں خاص طور پہ، ایران کو ہم کتنے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ ہندوستان تمہارا کبھی دوست نہیں. چابہار میں جب انویسٹمنٹ ہوئی ہمارے لوگوں نے جا کے بتایا، پچھلی جنگ جو انکاؤنٹر ہوا اس میں بھی ہم نے ان کا بہت خیال کیا. جب حقیقتیں سامنے آنا شروع ہوئی تب انہیں احساس ہوا کہ موساد اور را اور ہندو جو جاسوس تھے وہ تو ادھر موجود تھے. تو یہ بہت بڑی ایک پینیٹریشن تھی جو کہ بڑے عرصے سے چل رہی تھی اور اس کو انہوں نے انکاؤنٹر نہیں کیا. کیا ہندوستان ایران میں اسرائیل کے لیے کام کر رہا تھا؟ ایبسولوٹلی. دس از ون نیکسس. کین یو رول آؤٹ دس تھنگ دیٹ بفور اٹیک مودی سلیکٹس opts to visit India? And do you think it is only limited to Iran only? No. بڑی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ابھی. اگر آپ امریکن تھنک ٹینکس کو سوچیں کچھ پرٹیکولر لوگوں کو، تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آفٹر ایلیمینیٹنگ شیعہ سوچ دین وی آر گوئنگ ٹو گو ٹورڈ سنی سوچ. تو سنی شیعہ ہم تو مسلمان ہیں. یہ جو نیکسس ہے، جو میں معذرت خواہ ہوں برے الفاظ یوز کرنے پہ، جو مکروہ شیطانی چہرہ ہے مودی کا اور نیتن یاہو کا، یہ بہت بڑا ایک ہمارے مسلمانوں کے خلاف نیکسس ہے. اور ہمیں اب دیکھیں دنیا میں جو حالات ہوتے ہیں ہمیں اس سے سبق سیکھ کے اپنے اوپر اپلائی کرنا چاہیے کہ میرے پیارے پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا خدا نخواستہ، یا مجھے اس کے لیے کس طرح تیار ہونا چاہیے. یہ بتائیے کہ ایران کے پاس میزائل ٹیکنالوجی کس حد تک خطرناک ہے، یا ابھی بھی ان کے پاس ایسا بیک اپ موجود ہے کہ وہ اسرائیل کو آنے والے دنوں میں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ عدیل بھائی 2-3 چیزیں یاد رکھیے گا کہ ایران کے پاس میسائل ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے. اگر ہم سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھتے ہیں، چونکہ یہ چیزیں بہت زیادہ اسٹیبلش نہیں ہو سکتی، تو انڈر گراؤنڈ سیٹ اپ بہت ہیوج اینڈ ویری ہیمنگس اینڈ ویل آرگنائزڈ. دس از ون. سیکنڈ، جو ان کی میسائل ٹیکنالوجی ہے اس کی رینج 2000 سے 2500 کلومیٹر تک ہے. جو آپ کے آس پاس امریکنز اڈے بنے ہوئے ہیں سو کالڈ، کویت میں، بحرین میں، سعودیہ میں، جارڈن میں، اور ان سب تک تو 400 سے 500 کلومیٹر تک ہے. دیٹ از ایزی ڈویبل. اب جو اصل ٹیکنالوجیز 2-3 میرے خیال میں ہیں. ایک تو ڈیفینیٹلی ڈرون ٹیکنالوجی، میزائل ٹیکنالوجی ہے، جو بیلسٹک میسائلس ہیں. اگر وہ سیچوریٹ کر دیتے ہیں، میرے خیال میں ان کے پاس یہ صلاحیت ہے اور یہ رد عمل آئے گا. کل کا رد عمل وہ رد عمل نہیں ہے جو کہ میں فورسی کر رہا تھا. میرے خیال میں یہ رد عمل اگریسو اور زیادہ ہیمنگس ہوتا. بٹ میری اپنی ذاتی رائے ہے آج کے بعد سے یہ ریئیکشن زیادہ بڑھے گا میسائل ٹیکنالوجی کی صورت. خامنہئی صاحب کی شہادت کے بعد آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران ابھی سوچ بچار کر رہا ہے اور آنے والے دنوں میں وہ واقعی بدلہ لینے جا رہا ہے؟ ون سیکنڈ، ڈرون ٹیکنالوجی اوور اے پیریڈ آف ٹائم دے ہیو ماسٹرڈ اٹ. جو سوارم ٹیکنالوجی ہے جس میں بہت زیادہ سیچوریشن کے ساتھ آپ ڈرونز کو لے کے جاتے ہیں،